دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر لیمبرٹ فشر براعظم انٹارکٹیکا میں ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا گلیشیئر پاکستان میں واقع ہے جسے سیاچن کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں اس کا مطلب گلابوں کی سرزمین ہے، لیکن گلاب آج تک اس سرزمین پر نہیں اگا۔ یہ 77 کلومیٹر لمبا اور 4.8 کلومیٹر چوڑا ہے۔ 77 کلومیٹر طویل اور 4.8 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں آج تک گھاس کے ایک پتے نے جنم نہیں لیا۔ اس علاقے میں کسی جانور، کسی پرندے نے بھی پر نہیں مارا۔ یہ برف کا دوزخ ہے۔ گرمیوں میں اس کا درجہ حرارت -16 سے 32 تک ہوتا ہے اور سردیوں میں -50 تک چلا جاتا ہے۔ موسم کی اس شدت میں زندگی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ دنیا جب سے تخلیق ہوئی ہے، یہاں پر زندگی نے سر نہیں اٹھایا۔ یہ ایک آزاد زمین تھی۔ 1984 تک اس سرزمین پر کسی کا قبضہ نہیں تھا۔ قبضہ ممکن بھی نہیں تھا۔ -50 درجے سینٹی گریڈ پر جہاں زندگی نسوں میں مر جاتی ہے، وہاں کسی کو قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ لیکن پھر اپریل 1984 میں بھارت نے سیاچن پر اچانک قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوج بھارتی علاقے سے ہوتی ہوئی سیاچن پہنچی۔ اس نے دنیا کے انتہائی بلند مقام پر چوکی بنا لی۔ پاکستان کو جب معلوم ہوا تو پاک فوج بھی سیاچن پہنچ گئی، اور یوں دنیا کی دو نیوکلیئر پاور دنیا کے بلند ترین اور سرد ترین میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ انڈیا کے پاس سیاچن کا 2/3 علاقہ ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 1/3 علاقہ ہے۔ پاکستان کے پاس گیانگ لا پاس ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پاکستان لداخ پر نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا انتہائی مشکل میدان جنگ ہے۔ آپ سیاچن کی چوٹیوں پر آکسیجن ماسک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیاچن کے لیے خصوصی لباس درکار ہوتا ہے۔ اس بھاری بھرکم لباس، جوتوں اور ہیلمٹ کے بغیر وہاں چند سیکنڈ بھی آپ گزار نہیں سکتے۔ -40 درجہ حرارت پر دنیا کے تمام مائع جم جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس درجہ حرارت پر قدرتی تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتے۔ اس کم ترین درجہ حرارت میں جسم ننگا کرنے کا مطلب موت ہوتی ہے۔ اب آپ اگر انگلی بھی باہر نکالتے ہیں تو آپ کی انگلی جڑ سے غائب ہو جاتی ہے۔ آپ ہیلمٹ اتارتے ہیں تو آپ گردن سے لے کر بال تک تمام جگہ یہ جم جاتی ہے، اور اس کا قطعی نتیجہ موت ہوتی ہے۔ آپ کے پاؤں کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو آپ کا پاؤں ٹخنے سے چھل ہو جاتا ہے، اور یوں ڈاکٹر آپ کا پاؤں کاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن ماسک کے مسلسل استعمال کی وجہ سے انسان کی قوت سماعت، قوت بینائی اور سونگنے کی حس بڑی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور آپ کی حسیات آدھی رہ جاتی ہیں۔ آپ پیشاب کے خوف کی وجہ سے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، محض ملٹی وٹامن اور طاقت کی دواؤں پر گزارا کرتے ہیں۔ سیاچن کے آخری میدان میں کوئی انسان تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود 20 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ فوجیوں کو آخری میدان میں 20 دنوں کے لیے بھجوایا جاتا ہے، لیکن ان میں سے بھی ہر تیسرا شخص پورا واپس نہیں آتا۔ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ سنو بائٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ، کان، ہاتھ یا ٹانگ سے محروم ہو جاتا ہے، اور فوج میں اس وقت سینکڑوں جوان اور آفیسرز موجود ہیں جو سیاچن میں اپنی اعضاء گنوا کر واپس آئے۔ یہ لوگ جب تک اس میدان جنگ میں رہتے ہیں، یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، یہ محض ویل پاور اور اللہ کی مدد کے سہارے زندہ رہتے ہیں، اور ہماری فوج 1984 سے یہ جہاد کر رہی ہے۔ -40-50 درجہ حرارت پر کوئی چیز، کوئی دھات آپ کی جلد سے ٹکرا جائے تو یہ گوشت کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اور اسے نکالنے کے لیے جلد کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے جوان اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے سیاچن پہنچتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اسٹریچر پر پھر واپس آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جوان آج تک کوئی شکایت حرف زبان پر نہیں لائے۔ یہ 30-35 سالوں سے مسلسل قربانی دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔